بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم شفا کے قانون کے اوپر بات کریں گے اور ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ شفا کا دعویٰ کون کر سکتا ہے، شفیع شریک، شفیع خلیط اور شفیع جار کیا ہوتا ہے، شفا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اور شفا کے متعلق تمام تر معلومات ہم آپ کو پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اب ہم ون بائی ون یہ ڈسکس کریں گے کہ شفا کا دعویٰ کون کر سکتا ہے، کیونکہ قانون شفا میں شفا کرنے کا دعویٰ صرف 3 قسم کے لوگ کر سکتے ہیں۔ ایک شفیع شریک، دوسرا شفیع خلیط اور تیسرا شفیع جار۔ ان 3 لوگوں کے علاوہ شفا کرنے کا کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ شفیع شریک وہ ہوتا ہے جو جائیداد میں شریک یا حصہ دار ہو۔ دوسرے نمبر پہ شفیع خلیط، جو فروخت شدہ جائیداد کے کسی حق کے سائش میں بھی حصہ دار ہو، جیسے کہ راستہ کا حق یا حق کے نکاس آب وغیرہ۔ اور تیسرے نمبر پہ آئے گا شفیع جار۔ غیر منقولہ جائیداد سے ملحقہ پڑوسی شفیع جار کہلاتے ہیں، مگر ان میں ملحقہ جائیداد کے کرایہ دار اور ایسے اشخاص جو جائیداد پر غیر قانونی طور پر قابض ہوں شامل نہیں ہیں۔ کوئی واقف یا متولی بھی شفا کا دعویٰ کرنے کا حقدار نہ ہوگا، کیونکہ جائیداد موقوفہ پر اسے کامل اختیارات حاصل نہیں۔ شفیع شریک شفیع خلیط کو اور شفیع خلیط شفیع جار کو کہ شفا سے محروم کر دیتا ہے، البتہ ایک ہی قسم کے لوگ ایک سے زیادہ ہونے کی صورت میں اس جائیداد کی حصہ داری میں برابر کے حقدار ہوتے ہیں۔ شفا کا حق صرف غیر منقولہ جائیداد کی بیع یا ہبہ بالعوض سے پیدا ہوتا ہے۔ انتقال جائیداد کی دیگر صورتوں جیسے کہ ہبہ سادہ، صدقہ، وقف، وراثت، ہبہ بالوصیت یا پٹے یعنی کہ مستقل کرایہ داری میں یہ حق پیدا نہیں ہوتا، اور نہ ہی یہ رہن سے پیدا ہوتا ہے۔ 2 اشخاص کے مابین جائیدادوں کا تبادلہ اس اختیار کے ساتھ کہ ان میں سے کوئی اپنی زندگی میں جب چاہے تبادلہ منسوخ کر کے اپنی جائیداد واپس لے لے، مشروط بیع کی طرح ہے، جس سے جائیداد میں اس کی ملکیت زائل نہیں ہوتی اور شفیع کا حق پیدا ہوتا۔ لیکن اگر فریقین میں سے کوئی ایک اس تبادلہ کے بعد فوت ہو جائے تو یہ معاملہ بیع کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور شفا کا حق پیدا ہو جاتا ہے۔ وفاقی یا صوبائی حکومت یا کسی بلدیاتی ادارے کی طرف سے مذہبی یا خیراتی مقاصد کے لیے یا مفاد عامہ کے تحت کسی جائیداد کی خرید و فروخت پر حق شفا ثابت نہیں ہوتا۔ کوئی بھی شخص شفا کرنے کا مستحق نہیں ہوگا جب تک کہ وہ 3 قسم کی شرائط کو پورا نہ کر لے۔ نمبر 1 طلب مواسبت، دوسرے نمبر پہ طلب اشہاد اور تیسرے نمبر پہ طلب خصومت۔ سب سے پہلی طلب اور پہلی شرط جو پوری کرنا ضروری ہے وہ ہے طلب مواسبت، یعنی کہ بیع کی خبر سنتے ہی فوری طور پر شفا کا دعویٰ کرنے کے ارادے کو ظاہر کرنا طلب مواسبت کہلاتا ہے۔ یعنی کہ جیسے ہی کسی شخص کو اس بارے میں پتہ چلے کہ کوئی بھی پراپرٹی بیع ہو چکی ہے تو وہ خبر سننے کے فوری بعد اس بات کا اعلان کر دے کہ وہ شفا کا دعویٰ دائر کرنا چاہتا ہے۔ اس کو طلب مواسبت کہتے ہیں۔ دوسری طلب طلب اشہاد ہے۔ شفا کا دعویٰ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ طلب مواسبت کے بعد طلب اشہاد کا تحریری نوٹس مصدقہ 2 گواہوں 2 ہفتے کے اندر بذریعہ رجسٹری ڈاک ارسال کر دے، یا ڈاک کی سہولت نہ ہونے کی صورت میں 2 گواہوں کی موجودگی میں خریدار سے جائیداد طلب کرے۔ یہ ضروری نہیں کہ طلب مواسبت اور طلب اشہاد شفیع بذات خود کرے۔ شفیع کے منتظم یا کسی ایسے شخص کی طرف سے جسے طلب کے بارے میں اختیار دیا گیا ہو یہ عمل کافی تصور ہوگا۔ اگر کوئی شفیع نابالغ ہو تو اس کا حقیقی ولی اس کی طرف سے طلب کر سکتا ہے۔ شفا کے قانون میں تیسری طلب طلب خصومت ہے۔ طلب اشہاد کے بعد خریدار کی طرف سے جائیداد دینے سے انکار کی صورت میں شفیع اگر مطمئن ہو کہ اس نے قانون کے مطابق حق شفا کے تمام لوازمات پورے کر دیے ہیں تو عدالت مجاز میں شفا کا دعویٰ دائر کر دے۔ قانون شفا پنجاب کے تحت طلب شفا کی تمام کارروائی کی میعاد سماعت 4 ماہ ہے۔ مقررہ مدت گزرنے کے بعد شفا کا دعویٰ دائر نہیں کیا جا سکتا۔ طلب مواسبت بیع کی تکمیل کے بعد ہونی چاہیے۔ اگر یہ بیع کی تکمیل سے قبل کی جائے گی تو بے اثر ہوگی۔
قانون شفا صوبہ سرحد کے تحت دعویٰ دائر کرنے کی مدت 1 سال ہے۔ مدعی کے لیے ضروری ہے کہ دعویٰ دائر کرنے کے 30 دن کے اندر 1/3 زر خرید عدالت میں جمع کرائے۔ دعویٰ ڈگری ہونے کی صورت میں بقیہ 2/3 زر خرید بھی 30 دن کے اندر عدالت میں جمع کرائی جائے گی۔ شفا کے دعویٰ میں یہ ایک انتہائی اہم بات ہے کہ اگر شفیع خریدار سے سمجھوتہ کر لے یا کسی دوسرے طریقے سے بیع کو تسلیم کر لے تو اس کا حق شفا زائل ہو جائے گا۔ حق شفا فروخت کی تکمیل کے بعد پیدا ہوتا ہے، لہٰذا یہ حق اس بنا پر زائل نہ ہوگا کہ فروخت کی تکمیل سے قبل جائیداد شفیع کو پیش کی گئی اور اس نے خریدنے سے انکار کر دیا۔ یہ حق اس بنا پر بھی زائل نہیں ہوتا کہ اس کو بیع کا پہلے سے علم تھا اور اس نے بائع کو جائیداد خریدنے کی کوئی پیشکش نہیں کی۔ عام حالات میں شفا کا حق ناقابل انتقال اور ناقابل تقسیم ہے، لیکن شفا کرنے والے کی موت کی صورت میں یہ حق اس کے ورثاء کو منتقل ہو جاتا ہے۔ شفا کا دعویٰ دائر ہونے سے قبل اگر خریدار نے جائیداد میں کوئی تعمیر یا کوئی اضافہ کیا ہو تو وہ مقدمہ شفا کرنے والے کے حق میں ڈگری ہونے کی صورت میں اس سے زر خرید کے ساتھ جائیداد پر اٹھنے والے اخراجات حاصل کرنے کا بھی حقدار ہوگا۔ البتہ دعویٰ دائر ہونے کے بعد کسی قسم کا اضافہ کرنے کی صورت میں وہ معاوضہ پانے کا حقدار نہیں ہوگا۔ فریقین کے درمیان زر خرید کے تنازع کی صورت میں عدالت مجاز زر خرید کا تعین خود کر سکتی ہے، جس کے لیے عدالت چند امور کو مد نظر رکھے گی، جیسے کہ قیمت خرید جو فروخت کنندہ نے وصول کی ہو۔ نمبر 2، جائیداد کے اوسط سالانہ منافع کی تخمینہ شدہ رقم۔ نمبر 3، گرد و نواح میں ایسی کسی دوسری جائیداد کی مالیت۔ اور چوتھے نمبر پہ ماضی قریب میں اس علاقے کی دوسری جائیداد کی قیمت فروخت۔ مجھے امید ہے کہ آپ شفا کے قانون کو سمجھ چکے ہوں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔